اردو ورلڈ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیوی اور جنت کے دو پیارے شہزادوں حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عظیم مرتبے کی فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جگر گوشہ رسول ہیں۔ خاتون جنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سیرت مبارکہ سب مسلمانوں بالخصوص عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ ایک مثالی بیٹی، ایک مثالی بیوی اور ایک مثالی ماں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے والد بزرگوار حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہی مصائب کا سامنا کیا، مگر کبھی بھی زبان پر شکوہ نہ لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فاقہ بھی برداشت کیے، مگر ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات طیبہ صبر و استقلال، زہد و تقوی اور ادائیگی فرض کا درس دیتی ہے، اور ہر عورت کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور آپ کے اقوال و افعال پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ زیر نظر تحریر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ کے چند پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس مضمون میں مسند کتب سے رجوع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عاجزانہ التجا ہے کہ وہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت میں رخصت ہوں، اور بروز محشر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظہری کے 6 ماہ بعد تقریباً 29 سال کی عمر میں وصال فرما گئی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، حالانکہ دونوں جہاں کے سلطان ہونے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہ ہوئے، تب اہل کفار کا الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر کا چولہا جلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نور اور سادگی شاید ہی کسی اور عورت کے پاس ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو برتن اور بچوں کی پرورش اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی۔
جس پر ان کا اونٹ دن کے وقت چارہ کھاتا اور رات کے وقت وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی بھی اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا ہر پہلو سے مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر کی خدمت میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو اور فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہیں۔ آپ ہمیشہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے 3 روز بعد ان کو لینے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آزمانے کے لیے کہا، بیٹی فاطمہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے والد محترم سے عرض کرنے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرأت نہیں کہ آپ کو انکار کروں۔ ابا حضور میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بڑی دیر سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مجھ سے اجازت لیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان جب تک میں اپنے شوہر علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ پیارے دوستو، ہماری تحریر یہاں ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ایمان افروز تحریر کے ساتھ، تب تک آپ نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کے تحفے بھیجتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔